ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مجھے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے تکبیر پڑھی یعنی اللہ اکبر کہا تو دونوں ہاتھ اپنے دونوں شانوں کی بلندی تک اٹھائے، پھر جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما لیے، اور پیٹھ کو جھکا دیا، اور جس وقت آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا تو سیدھے ہو گئے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیے، نہ ان کو بچھایا نہ سمیٹا، اپنے پاؤں کی انگلیاں آپ نے قبلہ رخ کر لی، یعنی سجدے میں آپ اپنے ہاتھ کیسے رکھیں گے اس کی کیفیت بھی یہاں پہ پتہ چل رہی ہے۔ بالکل انگلیاں بالکل جوڑ کے چپکا کے ایک ساتھ نہیں رکھیں گے اور بالکل ہی ان کو کھلا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے عامیانہ انداز جو آپ کا ہے صحیح ہاتھ آپ رکھیں زمین پہ، جتنی انگلیوں میں خلا ہوتے ٹھیک ہے، ان کو نہ کھولا جائے گا نہ ہی ساتھ چپکایا جائے گا۔ باقی چیزیں ہم پڑھ چکے پیچھے تفصیل سے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کر لی، جس وقت آپ 2 رکعتوں میں بیٹھے یعنی سجدے میں آپ کی انگلیاں قبلے رخ ہونی چاہیے، پاؤں کی بھی ہاتھوں کی بھی۔ اور جس وقت آپ نے 2 رکعتوں میں بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا، جس کا ذکر ابھی پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب آپ درمیان والے تشہد میں بیٹھیں گے تو ایک پاؤں کھڑا رکھیں گے، دوسرے کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، یعنی بائیں پاؤں کو بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اور جب آخری رکعت میں بیٹھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیا، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا اور اپنی سرین پر بیٹھے یعنی زمین پہ بیٹھ گئے، اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا، بائیں کو اس کے نیچے سے گزار لیا، پیچھے یعنی گزار لیا۔ تو یہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس میں مکمل نماز کا طریقہ ہمیں بتلا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سنت رسول کے مطابق پڑھنے کی توفیق